سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پاکستان کا سفارتی وفد امریکہ سے برطانیہ پہنچ گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں امریکہ کا دورہ بلاول بھٹو زرداری کا اور ہمارے سفارتی وفد کا کافی کامیاب رہا۔ ہم بھارت کے خلاف اپنا مقدمہ سفارتی سطح پر پیش کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ہم نے امریکن میڈیا کو بھی ایڈریس کیا اور ایک رائے عامہ جو تھی وہ پاکستانی بیانیے کے حق میں نظر آئی ہے امریکہ کے اندر۔ امریکی صدر کے بیانات، امریکی انتظامیہ کے بیانات، امریکی میڈیا کی رائے اور امریکی جو پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور امریکی تھنک ٹینکس کی جو رائے ہے وہ پاکستان کے حق میں نظر آئی ہے اور بلاول بھٹو کو اچھا ویلکم کیا گیا ہے، جو پاکستان کی ایک سفارتی کامیابی ہے۔ اگر میں اس کا کمپیریٹیو انالیسس کروں تو ششی تھرو کو وہاں بہت ٹف کوشچنز کا سامنا تھا۔ ششی تھرو کے لیے امریکہ کا دورہ کافی مشکل دورہ تھا، انہیں بہت سوالات کیے گئے، ان پر تنقید کی گئی اور وہ اپنے دورے میں ٹیمپر بھی لوز کر گئے اور انہوں نے امریکہ میں ہی ٹرمپ پر تنقید شروع کر دی جو سفارتی آداب کے خلاف ورزی تھی، اور جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے کے بھارت کے جو مقصد ہے وہی فوت ہو گیا۔ وہ تو گئے تھے، بھارت نے تو سفارتی وفد بھیجا تھا امریکہ میں لابنگ کرنے کے لیے، رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے، وہ مزید رائے عامہ خراب کر کے آ گیا، جبکہ پاکستان کا جو وفد ہے اس نے رائے عامہ کو بہتر کیا اور مضبوط کیا۔ اب بلاول بھٹو کا وفد دوسرے مرحلے میں برطانیہ پہنچ گیا، ان کی برطانیہ ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات ہوئی ہے، وہاں تھنک ٹینک سے انہوں نے بات کی ہے۔ میرے خیال میں جیسی رائے امریکہ میں موجود ہے ویسی رائے ہی بھارت کے بارے میں برطانیہ میں موجود ہے۔ برطانیہ کے تھنک ٹینک، برطانیہ کے ارکان پارلیمنٹ بھی حالیہ پاک بھارت جنگ میں بھارت کو قصوروار سمجھتے ہیں، انڈس واٹر ٹریٹی میں بھی بھارت کو قصوروار سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، اور بھارتی جارحیت کے حق میں نہ امریکہ میں کوئی موقف تھا نہ برطانیہ میں کوئی موقف ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بلاول کے جو گفتگو ہے وہ بہت آرٹیکولیٹ ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، وہ بہت سفارتی آداب کے مطابق ہے۔ انہوں نے ساری گفتگو ان دی فور کارنرز آف ڈپلومیسی کی ہے، وہ ششی تھرو کی طرح ٹیمپر لوز نہیں کیا ہے، انہوں نے کوئی نیگیٹو بات نہیں کی ہے، بلکہ وہ پاکستان کے موقف کو مضبوط کر رہے ہیں۔ مجھے تو یہ بلاول بھٹو کا سفارتی وفد کا دورہ جو ہے وہ بہت کامیاب لگتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا پاکستان کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ بھارتی میڈیا مسلسل ٹرمپ کا مذاق اڑا رہا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، بھارتی سفارتی وفد بھی ٹرمپ کا مذاق اڑا رہا تھا، تو بھارتی میڈیا بھی ٹرمپ کا مذاق اڑا رہا ہے۔ جتنا بھارتی میڈیا ٹرمپ کا مذاق اڑا رہا ہے، جتنا بھارتی سفارتی وفد نے ٹرمپ کے خلاف بات کی ہے، یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے اور پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ پاکستان کا مقدمہ مضبوط ہوگا۔ ہماری جو یہ رائے ہے کہ بھارت کو جمہوری ملک نہیں ہے، بھارت میں آمریت ہے، وہاں پہ میڈیا کے جو مودی میڈیا ہے، اس کے بارے میں ایک رائے مضبوط ہوگی۔ تو میرے خیال میں ہمیں تو جو بھارتی میڈیا میں اس وقت ہو رہا ہے، بھارتی میڈیا پاکستان کے حق میں کام کر رہا ہے۔ جس طرح وہ ٹرمپ پر تنقید کر رہی ہیں، وہ پاکستان کے حق میں کام کر رہے ہیں۔ جیسے انہوں نے اپنے ملک میں جنگ کا ماحول بنایا، پاکستان کا تو فائدہ کیا انہوں نے۔ اور میرے خیال میں میرے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہوتے ہیں کہ میڈیا از اے ڈبل ایج ویپن، یہ جتنا اندر کاٹتا ہے اتنا باہر کاٹتا ہے۔ تو یہ جو ڈبل ایج ویپن ہے میڈیا کا، یہ اب مودی کو خود مودی کا میڈیا مودی کو کاٹ رہا ہے، مودی کا میڈیا مودی کی تباہی کا باعث بن رہا ہے، مودی کا میڈیا مودی کی سیاسی ساکھ تباہ کر رہا ہے، اور انڈین میڈیا اس وقت انڈیا کا ہی نقصان کر رہا ہے، وہ پاکستان کا کوئی نقصان نہیں کر رہا۔ میرے خیال میں ہمیں یہ صورتحال صرف انجوائے کرنی چاہیے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ جتنا بھارتی میڈیا میں جنگ کا بخار ہے، وہ بخار بھی ہم نے اتار دیا ہے، اور اب وہ اس بخار انہیں کووڈ ہو گیا سمجھیں آپ، اور اس بخار کے بعد ہمیں اس میڈیا کو کہ کووڈ کو بھی انجوائے کرنا چاہیے۔ جس طرح وہ امریکہ سے لڑ رہے ہیں ہمیں وہ بھی انجوائے کرنا چاہیے، جیسے وہ ترکی اور آذربائیجان سے لڑ رہے ہیں ہمیں وہ بھی انجوائے کرنا چاہیے، جیسے وہ چین سے لڑ رہے ہیں ہمیں وہ بھی انجوائے کرنا چاہیے، جیسے وہ یورپین یونین سے لڑ رہے ہیں ہمیں وہ بھی انجوائے کرنا چاہیے۔ پاکستان کی خاطر بھارت پوری دنیا سے لڑ رہا ہے، پاکستان کے لیے تو یہ اچھی بات ہے، اور پاکستان کا موقف مضبوط ہو رہا ہے، ہمیں اس میں پریشانی والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، لہذا ہمیں اس کو انجوائے کرنا چاہیے۔ بھارت میں اس وقت منی پور میں نسلی فسادات بھی ہیں، اسلام دشمنی بھی وہاں عروج پر ہے، اور یہ جو اسلام دشمنی ہے نا، یہ بھارت میں ایسا عدم استحکام لائے گی، پاکستان سے زیادہ مسلمان وہاں رہتے ہیں۔ اگر بھارتی مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے مودی کے یا بھارت کی ہندوتا کے خلاف، تو بھارت تو زمین بوس ہو جائے گا،
वहाँ अपने अंदर इतने फसादात हो जाएंगे मजहबी कि भारत के लिए उसको कंट्रोल करना मुमकिन नहीं होगा। और मेरे ख्याल में जो लावा भारत में पक रहा है मजहबी फसादात का, वो फटेगा एक दिन। क्योंकि आप जितना वहाँ मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, जितना मुसलमानों को दबा रहे हैं, ईद पर कुर्बानी नहीं करने दे रहे और मुसलमानों के कारोबार तबाह कर रहे हैं, एक दिन तो ये सारे मुसलमान उठ खड़े होंगे। जब ये सारे मुसलमान उठ खड़े होंगे, तो इसका भारत को नुकसान होगा, इसका भारत के अंदर माशी नुकसान होगा, सियासी नुकसान होगा, अमन-ओ-अमान का नुकसान होगा। अभी मणिपुर में मज़हबी फसादात हैं और जगहों पर भी मज़हबी फसादात की बात हो रही है। मैं समझता हूँ कि भारत को में अगर ये हिंदुआता या जो हिंदू रजीम है, ये ना गई, तो ये भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी और टुकड़े-टुकड़े कर देगी।